السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دولت اسلام سے نوازا ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت دینے کے بعد اللہ نے صحیح چیزوں پر عمل کرنے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے گھرانوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتے اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے اس امت کو ایسی تعلیمات دی کہ یہ امت اپنے نبیوں، اپنے صحابہ، اپنے دین قرآن پر اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو حقیقی جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک اہم آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، اور مجھے جس ٹاپک پہ آپ پہ گفتگو کرنی وہ یہی ہے کہ سیرت ابراہیمی کے پہلو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو پیغامات ملتے ہیں ان میں سے کچھ اہم پیغامات آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ جیسے کہ آپ نے سنا اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 120 کے اندر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت کا مقام رکھتے تھے، ابراہیم کا مقام و مرتبہ ایک امت کے برابر تھا۔ اللہ، آپ امت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آج جو پوری دنیا کے اندر 1,90,00,000,000 لوگ، جو پوری دنیا میں اس سے بھی زائد پائے جانے والے انسان، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان تمام کا نبی اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پوری قوم مل کر ایک نبی کی امت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ابراہیم کا ایمان جیسے ایک قوم کے ایمان ہوتا ہے اتنا اس کا ایمان تھا۔ اللہ اکبر، ابراہیم کا ایمان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ پوری قوم کی طاقت کے برابر تھے۔ اپنے آپ میں ایک امام بنائے گئے، امام للناس، لوگوں کے لیے امام بنائے گئے، اور وہ ایسے امام تھے کہ اپنے آپ میں ایک امت کا مقام رکھتے۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے، پورے گاؤں میں، پورے محلے میں، پورے خاندان میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے، اس کی پوری بات لوگ مانتے ہیں، اس کا وزن اتنا ہوتا ہے، اس کی بات میں دم اتنا ہوتا ہے کہ پوری قوم، پوری جماعت، سب اس کی بات مانتے ہیں۔ تو انسان کے ایک اپنی اہمیت اور مقام جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم کا مقام ایک امت کے برابر، ان کا مرتبہ ایک امت کے برابر ہے، قانتا للہ حنیفا۔ اور ابراہیم اللہ کے لیے یکسو ہونے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرانے والے، اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو پیش کرنے والے، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر آگے کہتا ہے شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اور وہ اپنے اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں تھے اس کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے اسے چنا تھا اور اسے ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا۔ تو آئے دیکھیں، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ جو گزرنے کو ہے، ہماری زندگیوں سے ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس مہینے میں الحمدللہ ہم نے کئی ایک احکامات، کئی ایک حکم جو اللہ کے ہم نے پورے کیے۔ حجاج اکرام اپنے حج کو مکمل کر کے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اور جو لوگ حج نہیں کیے وہ اللہ کے حکم سے قربانیاں پیش کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہم لوگ تھے۔ اور کیا یہ قربانی صرف جانور کی قربانی دینے کے بعد انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ سے، مساجد سے، نمازوں سے، دین سے بیزار ہو کر اس سے دور ہو جائے؟ تو کیا یہ صرف یہی مطلب ہے ہماری قربانیوں کا؟ کیا سیرت ابراہیمی یہی پیغام دیتی ہے کہ نہیں بس 9 ذی الحجہ کو قربانی دے دیا اس کے بعد پورا سال فری ہو جائے، پورا سال اللہ کو بھول جائے، پھر اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم سے قربانیاں چاہتا ہے۔ صرف جانور کی قربانی نہیں، بلکہ ابراہیم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ابراہیم کی پوری زندگی مجھے اور آپ کو قربانیاں دینا سکھلاتی ہے، اور صرف جانور کی قربانی نہیں، صرف مال کی قربانی نہیں، بلکہ انسان کی خواہشات کی قربانی، انسان کے جذبات کی قربانی، انسان کے مال کی قربانی، انسان کے وقت کی قربانی، انسان کی خواہشات، انسان کے نفسیات، ان تمام چیزوں کی قربانیاں مطلوب۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز اللہ کو لوٹا دی، اللہ نے جو جو مانگا وہ لوٹا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کے بدلے انہیں نبی ہونے کا مقام عطا کیا۔
امام للناس، اللہ نے انہیں امام بنا دیا، اور ایسا نبی بنایا جو خلیل اللہ کہلایا، اللہ نے اس کا انعام دیا، اور کئی آزمائشوں سے دو چار ہوئے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن سے ہی توحید کے پیچھے لگا۔ توحید ابراہیم کی زندگی کا سب سے پہلا پہلو ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ توحید ہونی چاہیے، اگر توحید نہیں ہے تو اللہ کی قسم میں اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی، ان کا یہ سیرت، ان کی یہ پہلو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ ایک مسلمان کو توحید پرست بننا چاہیے۔ ابراہیم کی پوری زندگی میں سب سے پہلا سبق یہی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی توحید کے لیے سب کچھ کرتے رہے، توحید کے لیے انہوں نے اپنا بچپن گزارا۔ اپنی جوانی میں بھی انہوں نے دیکھا کہ شرک ہو رہا ہے، اور اپنے باپ آزر کو دیکھا کہ باپ جو بت گر ہے، باپ بت بنانے والا ہے، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ آج مجھے اور آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ آپ بھی شرک کی مخالفت کریں، آپ بھی توحید کو امت کے سامنے پیش کریں، آپ بھی پوری دنیا کے سامنے توحید کا ڈنکا بجائیں، توحید کو پھیلائیں، توحید کی دعوت کو عام کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو پھیلایا۔ پورا شہر، پورا ملک مشرکانہ ملک۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، عراق کی سرزمین کو انہوں نے چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ صرف توحید کے لیے، صرف توحید کے لیے۔ وہاں سے شام کا انہوں نے شام ہجرت کی، شام کی طرف ہجرت کی، پھر اس کے بعد فلسطین، پھر اس کے بعد عراق کے بعد فلسطین، شام، اور پھر ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں وادی زی زرع کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، جو آج مکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں امت کو پیغام دیا کہ لوگوں، تمہاری زندگیوں میں بھی ایسی پریشانیاں آئیں گی، جب تم توحید کو اپنانے لگو گے، توحید کو اپنے سینوں میں بٹھاؤ گے تو تم تمہارے گھروں سے نکالے جاؤ، تمہاری بستیوں سے نکالے جاؤ گے، تمہارے ماں باپ سے دور کیے جاؤ گے، تمہیں اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا پڑے گا، تمہیں سب کچھ لٹانا پڑے گا جیسے میرے خلیل ابراہیم نے لٹایا۔ آپ دیکھیں جوانی کے عالم میں اپنے باپ سے انہوں نے کیا کہا کہ اے ابا جان، آپ جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، وہ شرک ہے، آپ جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں کر۔ باپ سے بھی مخالفت اگر توحید کے لیے کرنی پڑی تو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور جب آزر میں مخالف ہو گیا، خاندان والے مخالف ہو گئے، اللہ نے کہا کہ آپ کو پورے علاقے سے مخالفت کرنی۔ پورے علاقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے مخالفت کی۔ تو توحید ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اللہ سے اگر ملنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، تو توحید کو اپنانا۔ سیرت ابراہیمی بھی یہی پیغام دیتی ہے کہ تمہیں اپنی قربانیاں دینی ہوگی، تمہیں اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنے خواہشات کی، اپنے جذبات کی قربانیاں دینی ہوگی۔ صرف جانور کی قربانی دے کر بیٹھ گئے اور پوری زندگی شرک کرتے رہے، پوری زندگی بے نمازی بن کر رہے، پوری زندگی قرآن کھول کر کبھی نہیں پڑھا، اللہ کی قسم ہے صرف اتنا مطالبہ اللہ نے نہیں کیا، بلکہ پوری ابراہیمی سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کے طور طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے اگر تمہیں بغاوت کرنی پڑے، اس کے لیے اگر تمہیں مخالفت کرنی پڑے، چاہے تمہیں اپنے گھرانوں میں ہو، چاہے تم اپنے خاندانوں میں ہو، چاہے جس علاقے میں جہاں کہیں بھی رہتے ہو، وہاں پر توحید کو اپنانا، توحید کی دعوت کو پھیلانا، توحید کو امت کے سامنے پیش کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیکھا کہ میرا ابراہیم ہر امتحان میں پاس ہو رہا ہے، اللہ نے کہا کہ آپ کو ابراہیم اپنی بیوی ہاجر اور اسماعیل کو لے جا کر وادی زی زرع میں جنگل میں چھوڑ کر آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن اللہ کا حکم ہوا، فوراً لے گئے، لے جا کر بیابان وادی جنگل میں، وادی زی زرع جو آج مکہ کی سرزمین ہے، وہاں پر لے جا کر چھوڑ۔ پھر اللہ نے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ آپ کا کام صرف بلانا ہے وہاں سے، ہم پوری دنیا سے لوگوں کو آپ کی طرف بلائیں گے۔ اللہ نے کہا آپ کا کام آواز دینا، ہم جو اس آواز کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ آج دیکھیں 25 لاکھ سے زائد حجاج اکرام
جو ابھی الحمدللہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، یہ ابراہیم کی توحید، ابراہیم کی زندگی، ابراہیم کے ایک ایک پہلو کی ادا کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نافذ کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پیغام دیا کہ اولاد کو توحید پرست بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو توحید پرست بنانے کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ باپ مسلمان ہے، باپ دیندار ہے، باپ توحید پرست ہے، بیٹا جو ہے مشرک ہے، بیٹا غیر لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ہندوؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا ماحول بھی ہندوانہ، وہ اولیاء اللہ باپ اللہ کا وہ دوست بنا ہوا ہے، بیٹا اولیاء الشیطان بنا ہوا ہے، شیطان کا دوست بنا ہوا ہے۔ یہ دوہری پالیسی اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کی زندگی سے پیغام دیا کہ اگر باپ یہ سوچے کہ اگر میں دیندار ہوں، اگر میں نمازی ہوں تو میری اولاد بھی نمازی بن جائے، میری اولاد بھی توحید پرست بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی کئی مشکلات، کئی پریشانیوں میں جب مبتلا کیا، ہر ایک پریشانی سے اللہ نے نکال لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ کئی مہینوں تک جلتی رہی، ایسی آگ جس آگ کا کام تھا کہ جلا دینا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، کہ اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا، اور ایسی ٹھنڈی بن جا کہ سلامتی والی ہو۔ اللہ نے انہیں آزمائش سے نکالا، نکالنے کے بعد اس کا ایک پھل اللہ نے کیا دیا؟ آپ کو معلوم ہے اللہ جب کسی کو پریشانیوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کا پھل بھی اچھا دیتا ہے۔ جتنی بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کریں گے، جتنی پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، اللہ اس کا پھل اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جتنی تکلیفیں، جتنی آزمائشوں سے گزارا گیا، اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ پوری دنیا کا امام بنا دیا، امام للناس، لوگوں کے لیے امام بنا، نبوت عطا کی۔ حضرت ابراہیم خوش نہیں ہوئے، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ تو مجھے نبی تو بنا رہا ہے، لیکن اے اللہ تو میرے خاندان، میرے بچوں کے اندر بھی توحید عطا کر۔ کیا کہا کہ اے اللہ میری اولاد کے اندر توحید کو باقی رکھ، میری اولاد کے اندر توحید کو باقی رکھ۔ انہوں نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ تیرا حکم تھا کہ میں اپنی بیوی بچے کو وادی زیزرہ مکہ میں چھوڑ دوں، اللہ میں نے چھوڑ دیا، اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے۔ پہلی دعا کیا کی؟ اے اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اے اللہ تو مجھے نبی بنا رہا ہے، مجھے اس کی خوشی ہے، لیکن یہ خوشی مجھے یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ رب اجعلنی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ جیسے مجھے شرک سے بچا رہا ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تو میرے بیٹوں کو بھی شرک سے بچا لے۔ کیا فکر ہونی چاہیے؟ اپنی اولاد کو کیسے شرک سے بچایا جائے، اپنی اولاد کو شرکی اعمال سے، شرکیہ چیزوں سے بچانے کی فکر۔ اللہ نبی بنا رہے، ابراہیم کیا دعا کر رہے؟ اللہ نبی تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے میری قوم میں میری بچوں کے اندر شرک نہ آنے پائے، اللہ میری یہ دعا قبول کر۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے پورے خاندان میں نبیوں کو پیدا کر دیا، پورے توحید پرست بن گئے۔ آج ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے۔ اسی لیے سیر و اعلام النبلاء کے اندر سفیان ثوری کا ایک قول، غالباً ان کا ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے اولاد کو زبردستی دین کا علم دو۔ کوئی بچہ پڑھنا نہیں چاہ رہا ہے، کوئی بچہ دین کا علم سیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، اس کو مار کے دین سکھاؤ۔ کیا کہتے ہیں سفیان ثوری یا سفیان ابن عیینہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اتنے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے اولاد کو تم دین کا علم زبردستی دلاؤ، اگر کوئی لینا نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی زبردستی اسے قرآن سکھاؤ، زبردستی ٹیوشن پڑھاؤ، زبردستی دین کا علم سکھاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، توحید بتلاؤ، توحید ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، اسے سکھلاؤ، زبردستی دین کا علم دو اپنے اولاد کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ماں باپ کو اس کے بارے میں پوچھے گا، ذمہ دار کو اس کے بارے میں پوچھے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक को जो जिम्मेदार है उसके बारे में सवाल किया जाए। तू तो नमाज पढ़ता था लेकिन तेरे औलाद क्यों नहीं पढ़ती? तू माँ नमाज पढ़ रही है, बेटी बाजारों में घूम रही है, बाप दीनदार है, दीनदार बना हुआ है, और जो है बड़ी बड़ी जमातों का जिम्मेदार है, मसाजिद का जिम्मेदार, मदारिस का जिम्मेदार, औलाद जो है ना नमाज पढ़ती है, ना दीनदार है, ना उनके चेहरों पे कोई दाढ़ियां है, बल्कि हीरो बने घूम रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें इब्राहिमी सुन्नत को अपनाते हुए अपनी औलाद की फिक्र करो, अपनी औलाद को दीन दो, अपनी औलाद को तौहीद सिखलाओ, वरना क़यामत के दिन तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक दूसरा पहलू था कि अपने औलाद की फिक्र तौहीद के लिए। हमारी फिक्र किस लिए होती है? हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़े तो क्या होता, कौन सी नौकरी कहाँ मिलती, क्या होता, कितना कमाता, क्या करना, खाली ये फिक्र। कौन सी प्लाट किसके लिए लेना है, कौन से बेटे को कौन सा घर करना है, क्या करे तो क्या हो जाता, कौन से पैसे बैंक में जमा करना, बेटी के नाम को कितना महीना महीना जमा करना, सुनना कब लेना, क्या कर, खाली ये फिक्र। अंबिया क्या कर रहे हैं? अपनी औलाद के लिए तौहीद की फिक्र कर रहे हैं, अपनी औलाद के लिए अल्लाह से जोड़ने की फिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ने जब उनके अंदर ये फिक्र डाली, जब वो फिक्र पैदा हुई तो अल्लाह ने उन्हें बादशाह बना दिया, उन्हें नबी बना दिया, और उनकी पूरी नस्ल जो है अंबिया की नस्ल बन गई। तो ये फिक्र, ये तौहीद की फिक्र अपने बच्चों की करें, अपनी बच्चियों की ये सोचें कि कौन सी पढ़ाई पढ़ लेगी तो रिश्ता अच्छा है। ये नहीं, दीनदार बनेगी, अल्लाह खुद बखुद घर बैठे दीनी रिश्ता पहुंचाएगा। कितनी बच्चियां ऐसी हैं, डॉक्टर बन गई, फला बन गई, फला बन गई, उनके रिश्ते कैसे आए कि 3 महीने भी नहीं चलने पाए, खुला हो गया, साल नहीं हुआ कि तलाक हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, अल्लाह जब चाहे हालात को चेंज कर दे। तो अजीम चीजों के पीछे ना पड़े, बल्कि ये सोचें कि हमारी औलाद कैसे दीनदार बने। ये दूसरा पहलू था। तीसरी चीज, सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की या उम्मत मोहम्मदिया की तरफ निस्बत करने से निस्बतें काम नहीं आए। कोई ये कहे कि नहीं मैं तो आशिक रसूल है, मैं तो फला हूं, मैं तो सैयद हूं, मैं तो हाशमी हूं, मैं तो फला खानदान, फला फला फला, ये निस्बतें काम नहीं आए, बल्कि आपके अमाल काम आए। मैंने 50,000 का बकरा कुर्बानी किया, पूरा साल नमाज नहीं पढ़ रहा है, लेकिन बकरीद में सबसे बड़ा बकरा उसका है, सबसे कीमती बकरा उसी का है। ऐसी कुर्बानियां काम आने वाली नहीं है, बल्कि इंसान को उसके अमाल काम आएंगे। सिर्फ निस्बतों से, सिर्फ वावाही से, अपने आप को किसी से जोड़ने से अल्लाह ताला कामयाबी नहीं देगा। इसका एक वाकया देखें कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू दरदा जब अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो सहाबा में आपस में भाईचारा कराया कि भाई फला फला का भाई है, आज से मुलाकात करवाई, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। इस तहत मदीना के अंदर आपस में दो लोगों को, एक मक्की साहबी एक मदनी साहबी, दोनों को भाई बनाया। दोनों को भाई बनाया तो क्या किया, दोनों ने अल्लाह की कसम, सहाबा ने ऐसा जज्बा पेश किया कि कुछ सहाबा ने कहा कि मेरे पास 2 बीवियां हैं, आप जिसको पसंद करते हैं मैं उसको तलाक दे दूंगा, आप उससे शादी कर। इतना जज्बा पेश किया। हजरत सलमान फारसी और अबू दरदा इन दोनों को आपस में कहा कि अल्लाह के नबी ने आज से तुम भाई। हजरत सलमान फारसी मदीना में कुछ दिन रहे, वहां से फिर दूसरे इलाके को चले गए, जाकर वहां पर दावत और तबलीग का काम करते रहे, वहां जिंदगी गुजारते रहे। हजरत अबू दरदा ने लेटर लिखा, हजरत अबू दरदा ने लेटर लिखा कि सलमान फारसी ताल इलल मदीनति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदीना अल्लाह के नबी के शहर आ जाएं। बलदुन नबी, अल्लाह के नबी का शहर, इतना बाबरकत शहर है, आप मदीना छोड़कर किसी और इलाके में जाकर रह रहे हैं, आप इधर आ जाए। देखिए कैसी मौक़ात। आज हमारे हालात क्या है, एक भाई कहा तो दूर रहा तो ना करीब आ तो गया तो आना गोश, ऐसे रास्ते बताते हो, उन्हें आना नहीं, उसे दूर रहा तो अच्छा मौल साहब, ऐसे हालात है हमारे। यहां पर साहबा का क्या हाल है कि एक भाई, कौन सा भाई, मक्के से आया हुआ, खास भाई, खूनी भाई नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने मखावात कराई, तो वो भाई को क्या कह रहे हैं, उतनी दूर क्यों रहते हो, आ जाओ मदीने में साथ में रहो, हम दोनों मिलकर रहेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह आज हमारे अंदर वो जज्बा अता फरमाए, भाइयों में प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। आज हम दूर करने के चक्कर में रहते हैं, एक भाई दूर हो रहा है तो उसे और दूर कर दिया जाता है कि करीब भी ना हो सके।
حضرت سلمان فارسی کو جب ایک خط ملا ابو دردہ کا، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے میرے بھائی، آپ مجھے مدینہ اللہ کے نبی کے شہر کو بلا رہے ہو، آپ جانتے ہو کہ صرف نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا کہ مدینہ میں آ جاؤں تو میرا مقام بڑھ جائے یا میں مدینہ میں رہوں تو میرا عمل بڑھ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان جہاں بھی رہے ہو، اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو اللہ کے پاس اس کا مقام ہے۔ ورنہ مدینہ میں کئی منافق بھی تھے اور وہ مرے بھی تو منافق ہو کے مرے، تو کوئی بستی، کوئی شہر کسی کو دیندار نہیں بناتا۔ کوئی شہر یا کوئی بستی مکہ میں رہ رہا ہے، مکہ میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، تو کیا وہ شخص جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا، کیونکہ مکہ کے اندر بھی کئی منافق موجود تھے، لیکن مرے بھی تو حالت نفاق میں مرے۔ تو صرف نسبتوں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے یا فلاں کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ لے کر جنت میں چلے جائیں گے، فلاں صاحب لے کر جائیں گے، فلاں مرید لے کے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے سے جنت مل جائے گی، ایسے کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ یہ سب بےہودہ باتیں ہیں، یہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلمان نے کہا کہ میں جہاں پر ہوں وہاں پر اچھا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، توحید کا کام کر رہا ہوں، میں جہاں پر ہوں وہاں پر بہتر ہے، اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، صرف نسبتوں سے یا وہاں جہاں کر رہنے سے مجھے مقام نہیں مل سکتا۔ اگر میں یہیں پر رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام کروں، دین کا کام کروں، اللہ مجھے مقام عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، انسان کو کبھی اللہ کی بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بتلاتی ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک 85 سال یا 100 سال کے قریب تک بھی کبھی اللہ کی بات سے غافل نہیں رہے۔ انبیاء کی زندگیاں اگر دیکھیں، اگر ابن کثیر کی تفسیر کی کتابیں قصص الانبیاء وغیرہ پڑھیں تو کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ انبیاء نے پوری زندگی ایک ایک غلطی پر پچھتاتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کیا کہتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کہ سورہ صاد وغیرہ میں اس کا تذکرہ ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام عصر کے وقت جو ہے اپنے گھوڑوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے جانوروں پر بھی قدرت عطا کی تھی، پرندوں کی زبان بولنا، ان کی بات سمجھنا، ان کے حکم پر چلا کرتے تھے، ہوائیں، بادل، بارش، یہ تمام چیزیں ان کے انڈر میں دی گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ کئی گھوڑے، اس دور میں گھوڑے بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، جیسے اس دور میں فراری فلاں وہ کاروں کی کتنی اہمیت ہے پوری دنیا، تو اس دور میں گھوڑوں کی بہت زیادہ اہمیت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے رہ گئے، ان کی خوبصورتی کی طرف نگاہ دوڑاتے رہ گئے۔ دوڑانے کے دور میں عصر کے وقت نماز کا وقت تھا، پہلے زمانے میں پہلی قوموں میں نمازوں کے اوقات الگ تھے، تو اس وقت جو ہے ان کی نماز یا ان کی عبادت کا وقت چلا گیا۔ کس لیے گیا؟ گھوڑوں کی خوبصورتی دیکھنے میں۔ جیسے بکرے دیکھنے گئے تو صبح گیا، شام کا تھا، پورے کھیڑے پھر لے گو آتش تو نہیں لاتا، پھر دوسرے دن دوسرے دوست کے ساتھ جاتا، پورا گھر کو آخر میں کوسا کی ایک لے کر حال یہ رہتا ہے نہیں۔ تو ویسے حضرت سلیمان گھوڑوں کو کئی انداز سے دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے نماز کا وقت بھی چلا گیا، عبادت کا وقت بھی چلا گیا۔ حضرت سلیمان کو بعد میں احساس ہوا کہ بھئی وقت چلا گیا۔ کس لیے گیا؟ گھوڑوں کی خوبصورتی کی وجہ سے گیا۔ حضرت سلیمان رونے لگے اور اللہ سے عبادت دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، سورج کو تو تھوڑا پہلے کر دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، مجھ سے غفلت ہو گئی۔ اے اللہ، سورج کو تھوڑا پہلے لا لے کہ میں عبادت کر سکوں، میں تیری عبادت سے غافل ہو گیا۔ اے اللہ، ان جانوروں نے، ان گھوڑوں کی خوبصورتی نے مجھے غافل کر دیا۔ پھر اس کے بعد حکم دیا کہ جتنے گھوڑے تھے ان سب کو لایا جائے، لانے کے بعد ان کو ذبح کر دیا۔ کہا کہ جو چیز اللہ کی عبادت سے غافل کر دے اس کو میں اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ، جو چیز اللہ کی عبادت سے غافل کرتی ہے انسان کو وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فون ہے، گھنٹوں گھنٹوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں لوڈو کھیل رہے ہیں یا گھنٹوں گھنٹوں گیم میں لگے ہوئے ہیں، کٹوں پہ بیٹھے گھنٹوں گزار رہے ہیں۔ فون اگر اللہ کی عبادت سے غافل کر رہا ہے تو آپ کا فون رکھنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت راوی حدیث حضرت عائشہ ہے، کہتی ہیں مدینہ میں ایک صحابی تھے، وہ صحابی چادروں کا بزنس کرتے تھے، یمن سے فلاں جگہ سے مدینے میں کئی بازار ہیں، رکاز وغیرہ کے بازار، جو گئے وہ لوگ جانتے ہیں،
ان بازاروں میں یمن سے شام وغیرہ سے مال آیا کرتا تھا اس دور میں. تو وہ تاجر صحابی انہوں نے دیکھا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ کریں. نبی کو کئی لوگ تحفے دیا کرتے تھے، آج تحفوں کا رواج ہی نہیں. اللہ کے نبی کے دور میں تحفے آیا کرتے تھے. تو وہ صحابی نے کیا کیا، ایک چادر، بہت قیمتی چادر جس کے اندر نقش و نگار تھے، وہ چادر اللہ کے نبی کو تحفہ دے دیا، اللہ کے نبی کو گفٹ دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تحفہ دیتے تو خوشی خوشی اسے قبول کرتے تھے. تحادو تحابو، ہدیے دیا کرو تاکہ محبتیں بڑھیں. تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اگر ہدیہ آ جاتا تو اللہ کے نبی لے لیتے. تو اللہ کے نبی نے ان کے ہدیے کو قبول کیا. اسی چادر کو لے کر نماز پڑھنے لگے. نماز کے دوران اللہ کے نبی کی نگاہ اس کی چادر کی کڑائی پر، اس کے ڈیزائن پر بار بار جاتی رہی. نماز کے اندر تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نماز سلام پھیری، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ چادر لے جاؤ، لے جا کر اس صحابی کو واپس کر دو اور ان سے کہو کیونکہ ہدیہ واپس نہ کیا جائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ناراض ہو جائے گا آگے والا، اس کو واپس نہ کیا جائے، اس کو لے جا کر دے دو اور دینے کے بعد ان سے یہ کہو کہ مجھے انبجانی چادر بھیج دو. کیا کہا؟ مجھے انبجانی چادر دو. وہ انبجانی چادر جس کے اندر نقش و نگار نے سادی چادر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیز اللہ کی عبادت سے غافل کر دے میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہمارا کاروبار نہیں مول صاحب، میں نماز کے ٹائم بھی چاہتی ہیں آدمی اس کے واسطے میں جمعہ میں لاسٹ میں آتا ہوں، یا میں نماز پوری ہوئے تو آخر میں آتا ہوں. میں سب پڑھ لیا نہ، ہو گیا بس. مسلمان یہ سب انسان جو ہے بہانے بناتا ہے. اگر کوئی دکان، کوئی بزنس، کوئی کاروبار آپ کو عبادت سے روک رہا ہے وہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور وہ چیز تمہارے لیے باعث عبرت بن جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا یہ چادر فوراً لے جا کر دے دو، کہو کہ انبجانی چادر بھیجے تاکہ میں اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہو سکتا. آج ہم بہانے کتنے بناتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم کی زندگی میں بھی ایسی چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی کے لیے غافل کرنے والی. اللہ کے حضرت ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت بیٹھ گئی، اسماعیل کی محبت اتنی بڑھ گئی، 85 سال میں اولاد ہوئی، حضرت ابراہیم بہت زیادہ پیار کرنے لگے. اللہ نے کہا کہ ان سے امتحان لیا جائے، اسماعیل کو ذبح کر دو. یعنی جو چیز تمہیں اللہ سے غافل کرنے والی ہوگی، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو اللہ کے راہ میں تمہیں قربان کرنا. اللہ نے جب ابراہیم کو حکم دیا تو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہہ کر اللہ کو انہوں نے راضی کر دیا، اسماعیل کو لٹا دیا. بیٹا بھی کیا کہا کہ ابو جان والد، اللہ کا جو حکم ہے اس پہ میں راضی ہوں. اللہ نے کہا کہ اس کے بعد آپ کو جو ہے نبی بنا دیا جائے گا اور آپ کی نشانیوں کو قیامت تک باقی رکھا جائے گا. آج جو حجاج اکرام دیکھ کر آئے ہیں وہ لوگ جو ہے جانتے ہیں کہ وہاں کی رونقیں، وہاں کی خوشیاں، وہاں کی عبادتوں کا منظر، دعاؤں کا منظر کیا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کے بارے اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اسرائیل اور ایران کی جنگیں شروع ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظلم جو انہوں نے کیے ہیں اے اللہ ان کا بدلہ دنیا میں نصیب فرما. اے اللہ فلسطین کے بچے، مائیں اور کئی لوگ بیمار پریشان حال ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اے اللہ ان کے لیے کوئی بندوبست کر دے، ان کے حالات کو سنوار دے. اے اللہ تیرا اصول ہے کہ جب بھی جو قوم بالظالم ظلم کرنے لگتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے. اللہ ظالموں کو ظلم سے، جو لوگ ظلم کرنے والے اللہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ ظلم سے بچا لے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ ان کی جو تنگیاں ہیں اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں فرما. کیونکہ اس دور میں جہاں دیکھیں آپ مسلمان پریشان نظر آتے ہیں، جب جو چاہتا ہے مسلمانوں پر جب چاہے جیسے چاہے حملے کر دیتا ہے، چاہے صہیونی حکومتیں ہوں چاہے کوئی اور یہودی حکومتیں ہوں، جب چاہے حملہ کر دیتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے ظالموں کو جو اپنے آپ کو سب کچھ سپر پاور سمجھتے ہیں کبھی ان کے پاڑا انہی کے اوپر ڈال دیتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 1948 کے بعد کے دہائی میں، 1960-70 کے دہائی میں برطانیہ کی حکومتیں مضبوط تھیں. برطانیہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں پوری دنیا کو میں اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہوں. برطانیہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں پوری دنیا. لیکن اللہ نے کیا کیا کہ اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا اللہ نے.
جب ہندوستان میں جب انگریز آئے اس وقت حالات کیا تھے؟ اس وقت حالات برطانوی حکومتوں کے ایسے تھے کہ جب چاہتے جس پر چاہتے ظلم کرتے، بیٹھے بیٹھے کسی کو لڑا دیا، کسی کو مار دیا، کسی پر بمباری کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے غرور کو ختم کرنے کے لیے رشیا اور روس کے حملے ان پر کروا دیے۔ پھر اس کے بعد ان کا نام و نشان مٹ گیا، پھر امریکہ سپر پاور بن گیا۔ پھر اب حالات چینج ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات چینج کر دے۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ تاریخ کی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں اس امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کبھی بھی حالات کبھی بھی کدھر بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حالات سے حفاظت فرمائے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وعلا.